شرحبيل أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم إنه ظالم فقد خرج من الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک نام آتا ہے شرحبیل، اس کو لوگ پڑھتے ہیں شراجیل، جو کہ بالکل سخت غلطی ہے۔ صحابی کا نام ہے شرحبیل بن حسنہ، تو یہاں تو ان کے والد کی نسبت ہے، بہرحال یہ لفظ ہے شرحبیل، اور چونکہ نیچے ہا کے نیچے لوگ جیم سمجھ کے اس کو نقطہ دے دیتے ہیں جبکہ وہ با ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، با ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ ہے شرحبیل، شرحبیل، لوگ اس کو جیم سمجھتے ہیں، ہا کو جیم سمجھ کے با کے نقطے کو جیم کے نیچے ڈال کر اس کو شراجیل پڑھتے ہیں، اور بہت سارے بچوں کے نام بھی یہ سنیں، کیا نام ہے جی؟ شراجیل، شراجیل، شرجیل، کوئی کہتا ہے شرجیل، کوئی کہتا ہے شراجیل، یہ دونوں غلط ہے، نہ شرجیل نہ شراجیل ہے، یہ نام ہے شرحبیل، 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 شین کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر زبر ہے، ہا اس کے بعد ساکن ہے، شرحبیل، با یا لام، شرحبیل۔ تو اگر کسی نے نام رکھنا ہو تو یہ نام رکھا کرو، شرحبیل۔ تو یہ اوس بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: من مشى مع ظالم، جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، لیقویہ، تاکہ اس ظالم کے ساتھ چل کر اس کو طاقت پہنچائے، اور وہ جانتا بھی ہے یہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو یہ آدمی ظالم کے ساتھ چلنے والا گویا کہ اسلام سے نکل گیا۔ جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی مدد کرنا، ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی حمایت کرنا، ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی مدح کو بیان کرنا، اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کے موقف اور نظریے کو اختیار کرنا، اتنا بڑا ظلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا۔ تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ خود ظالم، خود ظلم کرنے والا، وہ کس قدر اسلام کے منافی ہے، اور کس قدر اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اور کس قدر یہ پھر ظالم اللہ اور اس کے رسول کو کیا شکل دکھائے گا کہ جب ظالم کے ساتھ چلنا، ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کو تقویت پہنچانا، اور ظالم کی مدح اور تعریف کرنا، اور ظالم کے موقف کو اختیار کرنا اتنا برا ہے کہ اسلام سے نکل جانے کے مترادف ہے، تو جو خود ظلم کرے گا وہ کتنا بدترین اور برا ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم کسی کی حمایت کر بیٹھتے ہیں، کسی کا ساتھ دے بیٹھتے ہیں، کس بنیاد پر؟ لسانیت کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، علاقائی سطح پر۔ تو یہ تعاون آپ دیکھیں تو صحیح کہ جس آدمی کی میں حمایت کرنے لگا ہوں، جس کی میں مدد کرنے لگا ہوں، ہے تو میری قوم کا، ہے تو میری برادری کا، ہے تو میری زبان کا، ہے تو میرے علاقے کا، لیکن ظلم تو نہیں کر رہا۔ اگر ظلم کر رہا تو پھر تو ہرگز اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہرگز اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ورنہ سخت وعید ہے کہ یہ ساتھ دینے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایسے شخص کو شرک، ایسے شخص کے عمل کو شرک قرار دیا جو کسی ظالم کی حمایت کرتا ہے، جو کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔
تو عام طور پر دوست و احباب جوان اس میں یہ نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ساتھی ہے، مجھے اس کے ساتھ مدد کرنی ہی کرنی ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ظلم تو کر رہا ہے، یہ دوسرے کو بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، لیکن بس کیوں حمایت کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے علاقے کا ہے، اس لیے کہ قوم کا ہے، اس لیے کہ قبیلے کا ہے۔ تو اس لیے ایسے مواقع میں انسان کو اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا ایمان ہے، اس کے بعد قرابت داریاں، رشتہ داریاں، اور ایک آدمی اپنی قوم اور برادری کی مدد کرتا ہے جائز جگہ پر، تو وہ فضیلت کی بات ہے، وہ بڑی فضیلت ہے۔ اپنی قوم کو سپورٹ کرنا، برادری کو سپورٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، ظلم پر نہیں، ظلم پر نہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سراہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ظلم پر تم اس کی مدد کرو۔ جائز معاملات میں اپنی قوم کو ترجیح دینا، برادری کو ترجیح دینا، قرابت داری کو ترجیح دینا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ناجائز ظلم اور زیادتی کے معاملات میں ہرگز ترجیح نہ دی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔